प्रोग्राम के सेगमेंट में जी बात कर लेते हैं कुछ महंगाई के बारे में। और महंगाई में आज हम सब्जियों को भी डिस्कस करेंगे। हम ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की वो जो रोज़मर्रा जो रद्द-ओ-बदल किया जा रहा है कीमतों में, उसकी वजह से अशिया खुर्दनोश की हर चीज़ जो है वो महंगी हो रही है और आवाम बड़ी परेशान है। तो सब्जियां हैं, फल हैं, इसमें दीगर जो आटा है, घी है, चीनी है, बुनियादी अशिया ज़रूरियात जो हैं वो कितनी महंगी हुई हैं। आखिर इन कीमतों में मुसलसल इजाफे की असल वजूहात क्या है और मंडी से मार्केट तक जो कीमतों का फ़र्क है इसका कौन ज़िम्मेदार है, ये फ़र्क क्यों इतना है? क्या हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई इक़दामात कर रही है या फिर अल्लाह तवक्कुल ही छोड़ा हुआ है वैसे तो इस सिस्टम को, इस निज़ाम को और अवाम को पाकिस्तान के। एनी हाउ फिर भी इस पर बात करेंगे, जानेंगे। और बढ़ती हुई महंगाई का बोझ आम शहरी कब और किस तरह से वो कम महसूस करेगा, और फिर इस पर हम बात करेंगे कि ख़ास तौर पे सब्जियां, फ्रूट्स, आटा, चीनी, मतलब वो जो मर्चेंट करियाना स्टोर की जितनी भी आइटम्स, दालें ख़ास तौर पे, ये सब। और सबसे पहले जो पैनल पर मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्होंने आज हमारे मॉर्निंग शो में हमें ज्वाइन किया, उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाएंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं सदर हैं करियाना मर्चेंट एसोसिएशन आरिफ गुजर साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में हम। और हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जी नई बात मीडिया ग्रुप अशरफ मेहताब साहब, अशरफ साहब आपको भी वेलकम करते हैं जी। और साथ ही साथ हमारे साथ सदाम अथर साहब हैं, आप जो जनरल सेक्रेटरी हैं फ्रूट मंडी और बादामी बाग के। सदाम साहब आपको भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी अशरफ मेहताब साहब से। अशरफ साहब, पहले ट्रांसपोर्टर्स ने हड़तालें की हुई थी, अल्लाह अल्लाह करके इनके मामलात कुछ कहा जा रहा है कि अभी ठीक हो गए हैं, चलो, लेकिन उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, ये सब्जियां, फल, फ्रूट, फिर दीगर जो दूसरी चीज़ें हैं, ये मंडियों से मार्केट तक आने का जो प्रोसीजर होता है, क्यों इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है? कीमतें इतनी क्यों बढ़ा दी जाती हैं? कौन जिम्मेदार है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी कि अहम इशू पे आपने दावत दी, बात करने के लिए कहा। सबसे पहले तो मैं आपको और देखने सुनने वालों को सलाम कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल इसमें इस वजह से बनी कि 4-5 अनासर हैं जिसकी वजह से महंगाई ज़्यादा हो रही है। एक तो सबसे बड़ा जो मसला था वो जंग वाला था, वो अभी उसका कुछ पता नहीं चल रहा। कभी पता चलता है जी ख़त्म हो गई, कभी पता चलता है जी नहीं हम मार देंगे, ये कर देंगे, तबाह कर देंगे। तो उस वजह से जो आयल है या हमारा तेल जो वहाँ से दरामद करते हैं बाहर से, वो उसकी वजह से भी ये मसला बना कि वहाँ रेट भी बड़ा ज़्यादा है। और दूसरा ये इंश्योरेंस कंपनियाँ जो जहाज़ की इंश्योरेंस करती है जिस पे ये चीज़ें आती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, किराया उनका बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो सारी लागत पेट्रोल या मसनूआत के अंदर शामिल कर ली गई है। सही हो गया। हालांकि खित्ते के अंदर दीगर ममालिक जो है वो हमसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, क्योंकि हमारा तो कोई जहाज़ रुका भी नहीं है। हाँ जी। उनके तो रुके, बड़ी देर देर तक रुके रहे, मतलब महीना 1.5 महीने तक रुके रहे, और उसके बाद उनकी तरसील हुई और उनको ज़्यादा नुकसान हुआ। वहाँ भी कीमत इतनी नहीं है जितनी कि यहाँ हमारे है। मतलब आप इंडिया की बात कर लें, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, ये जो करीब करीब मुल्क है, ईरान है। बाकी ईरान का तो अपना है आयल, उसको तो मसला नहीं बनता। हालांकि जंग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अगर देखा जाए तो ईरान है, बाकी की निस्बत है। वही बात है, तो फिर पाकिस्तान में तो वही कीमतें जंग से पहले थी। तो वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है ना, वो उन्होंने पेट्रोल को कमाई का जरिया बना दिया। इसमें अवाम को रिलीफ देने का सिर्फ लफ्ज़ रिलीफ है, वैसे नहीं है। आप इसमें देखेंगे इसके अंदर कितने सारे टैक्सेस, अगर सारे टैक्सेस मिला लिए जाएँ, जिसमें आपका जनरल सेल टैक्स है, जब वो पोर्ट पे आता है उस वक्त उससे लगता है, उसके बाद उस पर ऊपर लेवी टैक्स लगा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर कार्बन लेवी टैक्स भी एक लगा दिया, जो कि पहले 2.5 रुपये था फी लीटर, अब 5 कर दिया गया है। लेवी टैक्स जो है इस वक्त 116 रुपये, 17 रुपये, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा है। आप और मैं तो दे रहे हैं, हम तो कमाने वाले हैं। हमारे वो जो बच्चे हैं जो मैं वही बताने लगा हूँ कि ये सारी चीज़ें जब ये डालते हैं, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का असर डालते हैं, फिर ऊपर से सबसे बड़ा ये नुकसान हुआ कि हड़ताल हो गई और 9 दिन तक मुसलसल हड़ताल रही। ट्रांसपोर्ट जो है बिल्कुल बंद रही, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट थी, पहिया ही नहीं चल सका। जब आप देखें मुल्क का, किसी भी मुल्क का जो पहिया है, इक़्तिसादियत का पहिया, उसी वक्त चलता है जब सड़क के ऊपर पहिया चलता है। जब वो तरसीलात टाइम से आती हैं, यानी कि वो जो खाम माल है संतों का, वो टाइम से आता है, जो फिनिश गुड बनती हैं वो दरामद करनी है या बरामद करनी है, जो भी बरामद करनी है, तो वो भी टाइम से जानी चाहिए। वो सारा कुछ रुका रहा। उसकी वजह से भी ये हुआ कि जब तरसील नहीं आएगी तो आपकी डिमांड और सप्लाई का मसला बनेगा। जब आपकी तलब के मुताबिक वो अशिया नहीं होगी, कम होगी, तो वो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सही होगा। अब एक अंडा जो है मामूली है और इतनी शदीद गर्मी है, 20 रुपये का अंडा है, आप अंदाज़ा लगाएं। गोश्त का आप कर लें 519 रुपये किलो पे है इस वक्त जो मुर्गी का गोश्त है। मुझे ये बताएं कि करीब क्या वो खाएगा बेचारा, क्या करेगा?
کرائے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ سٹاپ ٹو سٹاپ کرایہ جو ہے چنگچی آپ دیکھیں جس کی کسی کی کوئی حفاظت نہیں ہے. سردی ہو گرمی ہو تھوڑی سی بارش ہو جائے تھوڑی سی آندھی آ جائے وہ بندہ باندر بن جاتا ہے گھر جاتے جاتے. وہ اس طرح کی اس کی شکل ہو جاتی ہے. وہ اس کا کرایہ اتنا زیادہ ہے. تو ویسے ہمارے حکمرانوں نے بنایا ہوا ہے عوام کو. صدام اطہر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سبزیوں کی بھی بات کر لیتے ہیں, فروٹس کی بھی بات کر لیتے ہیں. صدام اطہر صاحب, کیا اس وقت صورتحال ہے؟ سبزیاں اور پھل ان کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں, کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ کیا کون ہے رسپانسیبل اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مدیحہ. بیسیکلی ایسا ہے کہ جو سبزی اور فروٹس کی قیمتوں میں جو بڑا ہوش ربا اضافہ ہوا ہے, اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہ ساون اور بھادوں کا جو موسم ہوتا ہے, اس میں فصلوں کی جو کاشتکاری کا جو مرحلہ ہے وہ سست روی کا شکار ہو جاتا ہے. فصلوں میں پانی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری فصلیں خراب بھی ہو جاتی ہیں, اور جو رہی سہی جو فصلیں ہوتی ہیں اس کی جو مطلب اس کو ہارویسٹ جو کیا جاتا ہے وہ جو ہے وہ بڑا سمجھ لیں کہ سست روی اس میں آ جاتی ہے. لیبر جو ہے اس میں لیبر میں پیسوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک لیبر نے اگر مثال کے طور پہ اگر ایک پوری ٹیم اگر لگاتے ہیں تو انہوں نے اگر 1500 تورا اگر مطلب اس کو ہارویسٹ کرنا ہے, تو جب ساون اور بھادوں کا موسم ہوتا ہے اور فصلوں میں جب پانی ہوتے ہیں تو اس کی ایوریج جو ہے وہ 300 تورے پہ آ جاتی ہے 1500 سے. تو وہ ڈیفینیٹلی پھر اس میں ٹیمیں زیادہ لگانی پڑتی ہیں, فصلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے وہ براہ راست جو ہے نا وہ اشیاء خرد و نوش کے اوپر جو ہے وہ اس کا اثر پڑتا ہے اس کی قیمتوں کا. ایک تو یہ فارمولہ ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جس طرح سے اشرف مہتاب صاحب نے ذکر کیا اپنے الفاظ میں کہ ایک جنگی معاملات جو ڈسٹرب ہو گئے اس کی وجہ سے, اور تیسرا جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ممالک سے جو ہماری ٹریڈ بند ہو گئی اس کی وجہ سے, یہ 3 فیکٹر ایسے آ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا, اور چوتھا جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے. تو اس میں اگر نیت کا فتور وہ سب سے بڑا ہے, نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں لوٹ رو اپرچونٹیز ہوتے ہیں, جنگ لگی ہوئی جن دو ممالک کے درمیان, وہ تو متاثر ہو رہے ہیں, بیچ میں اپرچونٹیز جو ہوتے ہیں وہ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں نا پنجابی میں تو کون کہنا میں خام خواہ. تو یہ نیت کا فتور بھی جب تک رہے گا پھر قیمتوں کو کوئی کنٹرول نہیں. اس میں جو سب سے مین فیکٹر جو تھا وہ پاک افغان جو تجارت ہے, جو یہ بند ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت ساری ایسی فصل زرعی اجناس تھی جو افغانستان کو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, اور بہت ساری ایسی ہماری پروڈکٹس ہیں جس طرح خاص طور پہ فروٹس ہیں وہ ہم افغانستان سے امپورٹ کیا کرتے تھے, اور اس کی وجہ سے بہت سارا اثر پڑا ہے. دوسری بات ہمارے ایران کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ تھی, بہت سارے فروٹس جو ہیں وہ ہم ایران سے امپورٹ کیا کرتے تھے. ایران سے ابھی بھی امپورٹ ہو رہے ہیں, لیکن ایک تو وہ دن زیادہ لگ رہے ہیں, دوسرا ٹرانسپورٹیشن کوسٹ زیادہ آ گئی ہے, تیسرا ٹیکسز کی برمار ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو چوتھا جو ہے وہ جو سیلابی معاملات اور بارشیں اور یہ ساری چیزیں, مطلب یہ فیکٹر یہ ہے بظاہر تو مطلب ریلیف کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ بھی آپ کی طرف آتے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم عارف گجر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. عارف گجر صاحب, کیا صورتحال ہے؟ آٹا, گھی, دالیں, چاول, ادھر بھی یہی حال ہے جو سبزیوں اور فروٹس کا ظاہر ہے وہ کوئی انوکھی تو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ چاول ہمارے اپنے ہیں, پاکستان کے ہیں, اس کے ریٹ نہیں بڑھے. چینی ہماری اپنی ہے, اس کے ریٹ بھی نہیں بڑھے. گھی اور اگر دالوں کی بات کی جائے تو ان کے ریٹ اگر بڑھے ہیں تو اس لیے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہیں. زرعی ملک ہونے کے باوجود ہماری دالیں اپنی نہیں ہیں, حالانکہ ہماری دالیں اپنی ہونی چاہیے تاکہ اس کو نا ریٹ کو کنٹرول کیا جا سکے. جب انٹرنیشنل مارکیٹ آپ کی بڑھتی ہے تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ روک ہی نہیں سکتے. گھی آپ باہر سے آئل منگواتے ہیں, وہ بھی اگر مہنگا ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ مہنگی ہے تو آپ کو مہنگا ہی ملنا ہے, وہ سستا نہیں ہو سکتا. جو ہمارے ملک میں آ کے فرق پڑتا ہے وہ پیٹرولیم کا فرق پڑتا ہے اور چیک اینڈ بیلنس کا فرق پڑتا ہے. جیسے اشرف مہتاب صاحب کہہ رہے تھے کہ دوسرے ملکوں میں جنگ لگی ہوئی ہے تو سب سے زیادہ فرق ہمیں پڑا ہے. تو ہمارا جب کوئی میکانزم نہیں ہوگا, کوئی سسٹم نہیں ہوگا, جن ملکوں کے سسٹم کمزور ہوتے ہیں ان پہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے کہ ہمارے پاس آئل کتنے دن کا ہونا چاہیے, ہمارے پاس دالیں کتنے دن کی ہونی چاہیے. یہ کوئی سسٹم ایسا ہے ہی نہیں, یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. وہ حالات کو دیکھتا ہے کہ اگر مارکیٹ تیز ہے تو وہ باہر سے منگوائے گا, اگر مندی ہے تو وہ نہیں مال منگوائے گا.
اس میں یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کے ساتھ جو گیپ ہے تاجر برادری کے ساتھ، یا وہ لوگ جو مال باہر سے منگواتے ہیں، وہ گیپ اگر ختم کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سال میں ہمیں دالیں کتنی چاہیے. ہمیں سٹارٹ پہ ہی وہ منگوا لینی چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر کام کرنا چاہ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ ساتھ مل کے یہ چیز کو کنٹرول کرے تو 100% ایسا ہے کہ آپ کے ملک میں جب آپ نے باہر سے ہی دالیں منگوانی ہیں تو ایک سال کے لیے بھی اگر آپ قیمت رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن قیمت اس لیے نہیں رکھتے کہ گورنمنٹ کو اس کی ذمہ داری کا احساس ہے ہی نہیں، عوام کی ذمہ داری کا. ان کو اپنا ہے کہ ہم نے حکومت کیسے بچانی ہے، ہم نے اپوزیشن کے خلاف کتنی باتیں کرنی، یا اپوزیشن کو کیا کرنا ہے کہ کیا بیانیہ دینا کیا نہیں دینا. وہ بیانیے کی طرف تو سب سیاستدان لگے ہوئے ہیں، دوسری جو حکومتیں کر رہے ہیں وہ بھی اپنے بیانیے پہ لگے ہوئے ہیں. مہنگائی پہ یا کاروبار کو وسیع کرنا یا ایکسپورٹ بڑھانا، اگر وہ کام نہیں کرتے تو یہ مہنگائی آپ کو کنٹرول کبھی بھی نہیں آپ کر سکتے، کیونکہ آپ کے ملک میں بزنس نہیں رہا. جب آپ کے ملک میں حالات اچھے نہیں ہوں گے، بزنس نہیں ہوگا، بے روزگاری ہوگی، تو پھر مہنگائی آٹو ہی بڑھے گی. کیونکہ مہنگائی کا کوئی معیار کوئی ایسا ہے نہیں، کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ یہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آپ کے پاس اگر پیسے یہی آپ کی سیلریاں بڑھ جاتی ہیں، آپ کے بزنس بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو مہنگائی نہیں لگے گی. جب آپ کے بزنس نہیں بڑھیں گے، آپ کی انکم نہیں بڑھے گی، تو آٹو ہی یہی چیزیں جو 400 روپے کلو والی چیز ہے یہ مہنگی لگے گی. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو یہی چیزیں سستی لگیں گی. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ملک میں ماحول اچھا دے دیتے ہیں، سیاسی طور پہ گڈ گورننس دے دیتے ہیں اگر آپ اس ملک میں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ مہنگائی اتنی مہنگائی لگے. گڈ گورننس وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے دی نہیں ہے، اسی لیے نئے انتظامی یونٹس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے لو ہے نا کھولو اور کرو، ڈیوائڈ کرو نا. اتنے بڑے بڑے صوبے ایک ایک بندے کو دیے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، عوام جو ہے پس رہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول سے دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ نیت کا فطور ہے. جب میری نیت ہوگی کہ میں نے لوٹ رہا ہے، آپ مجھے کسی بھی جگہ پہ لگا دیں، میں تو جا کے لوٹ مار کروں گا. مطلب انتظامی یونٹس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہمارا نظام کے اندر کچھ ضائع سخت نہیں ہوگی نا. اب چائنا کے ساتھ دیکھیں نا، وہاں کوئی کرپشن کرتا ہے، ثابت ہو جاتی ہے تو وہ اس کو معافی تو نہیں دیتے نا، گولی مارتے ہیں اور گولی اصل سپر پاور بھی تو وہی ہے. اور گولی کے اگر گولی مارنا شروع کی تو پاکستان خالی ہو جانا. نہیں، وہ تو ہونا چاہیے. کرپشن پہ تو کون کرے گا؟ سن لے جب 20-25 لوگوں کو لٹکائیں گے، گولی لگے گی تو باقی سارے خود بھی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں نا سی سی ڈی والا مسئلہ، سی سی ڈی والے مسئلے میں کئی کرائم ایسے جو بہت نیچے آئے، کیوں آئے؟ پکڑتے مار دیتے ہیں وہ. تو یہ ایک سزا کا عمل جو ہے وہ سزا، وہ گولی کے پیسے بھی جو ہے وہ وارثوں سے. اچھا اشرف صاحب، وہ کہہ رہے تھے چینی ہماری اپنی ہے، چاول ہمارے اپنے ہیں، تو ان کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں، اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. نہیں، وہ جو پچھلے سالوں والی ہے وہ تو نہیں رہی، اس میں تو تھوڑا سا فرق آیا ہے. کوئی 5 روپے کا آ جائے یا 10 روپے کا فی کلو آ جائے. سب سے بڑا فی کلو 10 روپے. ہاں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے میں وہ بتانے لگا ہوں کہ ایک نارمل موٹر سائیکل والا جو ہے وہ کتنا امیر آدمی ہے. جو موٹر سائیکل پہ بیچارہ نوکری پہ جاتا ہے، مزدوری پہ جاتا ہے، کارخانے میں جاتا ہے، اس کے اوپر ایک مہینے کے اندر 7,000 روپے کا اضافی پہنچ رہا ہے. یہ پیٹرولیم مصنوعات کی جس وقت قیمتیں ہیں جس سطح پہ، اس پہ اندازہ لگائیں 7,000 روپیہ صرف اس کی ایک سواری کے اوپر پڑا ہے. اور اگر باقی خرچے سارے ڈال دیں تو 10 سے 12-15 ہزار روپے کا اگر اس کے اوپر برڈن بڑھ دیں گے، اضافی ڈال دیں گے. تنخواہ اس کی بڑھی نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا جی 42,000 روپیہ تنخواہ دیں جی مزدور کو، مجھے جائے میرے ساتھ چلے، کیمرہ لے کے چلتے ہیں وہاں، جب چھٹی ہوتی ہے آپ پوچھیں ان کو کتنے پیسے دیتے ہیں، 25-30 ہزار. اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک دن چھٹی کر لیتا ہے نا، سوری بیمار ہو جاتا ہے چھٹی کر، تو ڈبل کاٹتے ہیں وہ، یعنی پیسے ڈبل کاٹتے ہیں وہ صنعت کار، دیتے کوئی نہیں ہے. تو اس کی طرف کس نے توجہ دلانی ہے؟ آپ کا اعلان کیا ہوا، یعنی اعلان کر دیا جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہر طرف ہرا ہرا نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو اس وقت آئے گا جب عملی طور پہ یہ ساری چیزیں ہوں گی. کسی محکمے میں چلے جائیں، کسی محکمے میں ابھی یہ چند دن پہلے کی ہے پیرا فورس جو ہے اس نے ریڈ ایل پی جی کے لوگوں کو اٹھایا، ان سے پیسے لیے، گاڑی کے اندر ہی پیسے لیے، آدھے کو چھوڑ دیا، آدھے کے اوپر انہوں نے جا کے وہ جرمانے ڈال دیے. اور ان کو جب انہوں نے احتجاج کیا وہ 42-43 ہزار روپیہ انہوں نے واپس کیا اس وقت، اور معافی بھی مانگی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے امپلیمنٹ کرانا ہے، جنہوں نے لیے تھے پیسے، معافی کی چیز کی بھائی ان کو نکالیں.
ठीक हो गया, उनके खिलाफ एक्शन करें। मतलब अगर आप पीरा फोर्स ने कोई तो अच्छा काम किया है, किसी काम के बंदे पे तो हाथ डाला, वरना रेडियां उल्टी कर जाते थे। नहीं, ये भी किन पे, मेरी बात सुन लें, मेरी बात से सुन लें। वो छोटे छोटे दुकानदार जो है ना, ये एलपीजी आपको देते हैं, आप घर में सिलेंडर भरा के ले जाते हैं, उनको पकड़ा। ठीक हो गया। बड़े वो नहीं। सदाम साहब, ये जो नाजायज मुनाफाखोरी है, इसको रोकने के लिए क्या समझते हैं आप, किस तरह से इसको कंट्रोल किया? देखिए जी, इसकी बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला है। जो रेट लिस्ट मार्केट कमेटी इशू करती है, जो शाया करती है, ये तवसत पंजाब गवर्नमेंट के तवसत के साथ ही और ज़िला इंतज़ामिया के तवसत के साथ ही होती है। सही। इसको एक्यूरेट रेट लिस्ट इसको बनाया जाए। जब एक्यूरेट रेट लिस्ट बनेगी ना, तो ना कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी कर सकता है, और उससे आवाम भी खुशहाल होगी, और उससे इन लोगों की जो सरदर्द है ये भी ठीक हो जाएगी। अब जिस तरह से मिसाल के तौर पे अगर हम टमाटर की बात करते हैं, इस वक्त टमाटर जो है वो ईरान से भी आ रहा है और हमारे पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान का जितना टमाटर है वो पूरे पाकिस्तान को पूरा नहीं कर सकता। ईरान का भी टमाटर इसी तरह फिर आ रहा है। जो ईरान का टमाटर आ रहा है, जो यहाँ पे जिसकी उसकी पहुँच हो रही है, वो पानी वाला टमाटर आ रहा है, कि जो इस तरह से उसका आप ये कह लें कि ट्रक जो है वो जब हम मंडी के अंदर एंटर होता है, तो इस तरह से उसके वो जो है ना, वो जिस तरह से पेश आता है कि जिस तरह एक कोई कैचअप होता है, आप ये कह लें। तो लेकिन क्या है, बिक वो भी रहा है वो यहाँ पे। अच्छा, अब यही चीज़ है, अब मजबूरी है ये चीज़ की। अब सीन ये है कि जो मार्केट कमेटी जो रेट लिस्ट बनाती है, वो एक्यूरेट बनाए। जिस रेट के ऊपर मंडी में माल बिकता है, उसके मुताबिक अगर रेट बनाते हैं, तो उससे किसी किस्म की कोई दुश्वारी, कोई मसला, कोई मसाइल, कोई किसी के जुर्माने, कोई मुनाफाखोरी, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ एक्यूरेट होगा। देखें, मजदूर को उसकी मजदूरी पूरी दें, सही हो, जो हकीकत बात है, और आम सारिफ तक वही चीज़ अच्छे दामों पे मिल जाएगी। जब आप ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे मंडी से टमाटर अगर मिसाल के तौर पे किसी ने लिया 300 रुपये किलो, तो रेट लिस्ट के ऊपर आप दे देंगे 175 रुपये किलो, वो कैसे बेचेगा? 125 रुपये किलो पल्ले से ला के तो नहीं देगा ना वो। तो ये चीज़ है कि आप अपने देखें, अपने अफसराने बाला को खुश करने के लिए नीचे से नीचे वाला रेट आप देते हैं, तो लेकिन वो पूरा नहीं कर सकते। ये गैर मुनासिब है। वो किनको खुश करने के लिए वो ये अफसराने बाला से मुराद इनकी ये है कि स्टेक होल्डर को साथ नहीं लेते। जब आप किसी ने कोई किसी की पॉलिसी बनानी किसी महकमे के मतलब या किसी निजी शोबे के मतलब, तो आप उनके लोगों को भी तो बिठाएं ना यार। आप अपनी मसाइल बताएं किस तरह से इसको ठीक करें। वो कहते हैं जी ये बस लोगों का शोर नहीं आना चाहिए, जी चीज़ें महंगी हुई, बनाओ रेट लिस्ट। तो बाबू बैठ के बना देते हैं। अब ये रेट लिस्ट जो होती है, रेट लिस्ट जो होती है ना, शाम 6 बजे तक वही रहती है। पता है कि वो छापा पड़ सकता है, 6 बजते हैं रेट लिस्ट चेंज होती है सारी की सारी। जितने इनके सरकारी लगे हुए ना, ये सूरत बाजार और ये वो, मैं कई दफ़ा विजिट किए, जाए आप वहाँ पे आपको साफ नजर आएगा कि मिटा के ऊपर लिखा होगा, यानी हाथ से उसी मार्कर के साथ, जिस मार्कर के साथ पहले था, लेकिन नीचे से वो पता नहीं लगा के साफ करके ऊपर लिख देते हैं। जब उनसे पूछे यार ये क्या है, कहते ये रेट लिस्ट यही है। मैं एक दफ़ा गया, मैंने उनको निकाल के दिखे, मैं ये रेट लिस्ट मुझे आई हुई है, ये इस पे देखे सारों के थे ना, तो ये क्या लिखा हुआ आपने? नहीं जी वो हमारे पास आज रेट लिस्ट नहीं आई। अंदाज़ा लगाएं नीयत का जो मैं कह रहा हूँ ना फतूर है, वो ये भी है कि वो फिर 6 बजे के बाद सारी की सारी रेट लिस्टें चेंज कर देते हैं। आम के अंदर 40 से 50 में फिर वो इजाफा फी किलो इजाफी मांगते हैं, उसमें से छोड़ देते हैं, कहते हैं आसान किया आपने। तो वो इस तरह से फिर लूटमार भी होती है। नहीं, बिल्कुल सिस्टम ही और है कि एक तो सब्ज़ी और फ्रूट की रेट लिस्ट आती है, दूसरी गोश्त की आती है, और उसके बाद नान और रोटी की आती है, और दालों की आती है। ये 4 के 5 चीज़ें ऐसी हैं जो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होती है कि इन्होंने कंट्रोल करना होता है। मैं समझता हूँ कि आज तक किसी ने एसी और डीसी को नहीं पूछा कि ये रेट लिस्ट गलत क्यों आई। अच्छा, गोश्त की रेट लिस्ट है वो सही नहीं है, कौन पूछने वाला? कोई पूछने वाला नहीं। ना तो मरियम साहिबा पूछती हैं कि 800 रुपये किलो गोश्त कहाँ है और रेट लिस्ट क्यों दी जा रही है। अगर वो मंथली ना दे तो वो बेच ही नहीं सकता। आपको ही पता है कि मटन किस रेट पे जा रहा है, दूसरे वो जानबूझ के गलत दिए हुए हैं। सरकारी तौर पे आप कह सकते हो कि 800 रुपये किलो बड़ा गोश्त है और वो 2, 3, 4 साल से एक ही रेट रहा है, ऐसा नहीं है। उसके बाद नान और रोटी का रेट आ जाता है। आप ना आटा प्रोवाइड करते हैं, ना उसको गैस प्रोवाइड करते हैं, फिर आप किस हिसाब से उसको कह सकते हैं कि आप 14 रुपये की रोटी बेचें? नहीं, तो कल हम आपके जो तंदूर है
وہ سیل کر دیں گے. گن پوائنٹ پہ یہ کروا رہے ہیں نا. اس کے بعد سبزیاں جتنی مرضی دیکھ لیں, ایک بھی سبزی اور فروٹ ریٹ پہ نہیں ہے. ریٹ لسٹ غلط ہے. صدام بھائی نے جیسے بتایا, اسی لیے میں کریانے کی بات کر رہا ہوں, کریانے کی سبزی کی یہ سارا کچھ ہے. آپ مجھے چینی بتائیں, آپ مجھے آٹا بتائیں, آپ مجھے وہ چیز ہے کہ میں ریٹ لسٹ کی بات کر رہا ہوں. صابن بتائیں, سرف بتائیں, آپ جو میک اپ کا سامان بتائیں جو اتنا مہنگا بیچتے ہیں, بڑا مہنگا بیچتے ہیں. وہ بتائیں, وہ نہیں, وہ اس پہ سیلیں لگی ہوئی ہیں. آپ لوگوں سے وہ والا ڈپارٹمنٹ پھر اچھا ہے, ان لوگوں سے, سوری آپ سے نہیں, وہ پھر سیلیں لگا دیتے ہیں سیزنل, بڑے خواتین کو اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں. وہ جو سیلیں لگانی ہم نے لگانی ہوتی, دالوں کی بات کریں آپ, وہ کمپنی نہیں لگانی ہوتی, ہم نے لگانی. دالوں پہ بھی کبھی سیل لگا ہاں, آٹے پہ اور دالوں پہ بھی کبھی سیل لگائے. ریٹ ہاں بالکل, میں ایسا جواب پتہ چلے جی چنے دی دال تے سیل لگی ہے. ہاں جی بالکل ایسی لگی ہے نا. میں نہیں, رمضان المبارک میں اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے بہت سارے سٹال لگائے تھے, یہ بات ہے آئی وٹنس میں اس چیز کا. اب ریٹ ہے نا 230 روپے چنے کی دال ہول سیل مارکیٹ میں ریٹ ہے. یہ اوپن میں بات کر رہا ہوں. ڈی سی صاحب پوچھ لیں یا اپنے نمائندے بیچ کے پوچھیں کہ ہول سیل مارکیٹ کا ریٹ, نمائندے بیٹھے ہوئے نا, ان سے پوچھیں کہ ہول سیل مارکیٹ کا ریٹ 230 روپے پر کے جی ہے اور 210 روپے لسٹ کے اوپر دیا ہوا ہے. ہمیں تو سزا دی جا رہی ہے کہ ہم 210 میں نہیں بیچ رہے, ہمیں جرمانہ دینا پڑتا ہے. زیادہ تر ہمیں منتھلیاں دینا پڑتی ہیں, جرمانے کم ہوتے ہیں, ایف آئی آر کم ہوتی ہے کیونکہ ہم منتھلی دیتے ہیں. اس کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اوپن بات کر, کوئی سٹور ایسا نہیں ہے کہ جو منتھلی نہ دے گا تو بیچ ہی نہیں سکتا نا. یا وہ آپ ڈی سی کاؤنٹر لگوائیں گے. ڈی سی کاؤنٹر کا کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ڈی سی کاؤنٹر فل نہیں ہے, لہٰذا آپ کو 1 لاکھ روپے پیرافورس جرمانہ کر جاتے ہیں, 50,000 روپے جرمانہ کر جاتے ہیں. یہ چیزیں ہیں. دوسرا, اس کے علاوہ جتنی دالیں ہیں ہول سیل مارکیٹ سے 10 روپے سے لے کے 50 روپے پر کے جی ہول سیل مارکیٹ سے کم ریٹ لسٹ دی گئی ہے. ہمیں سزا دی جا رہی ہے, لیکن آج تک یہ کیوں نہیں پوچھا سیاسی لوگوں نے جو حکمران ہیں اس وقت کہ ڈی سی صاحب کو بھی تو کٹہرے میں کھڑا کریں نا کہ آپ نے کہاں سے یہ ریٹ لے کے دیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ شو کروا رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے, جو آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. نہ آپ دال اگر روک سکتے میجسٹریٹی نظام تو پھر 160 ہونی چاہیے تھی چنے کی دال, آج وہ 330 روپے کلو کیوں ہوئی ہے؟ جب وہ آپ نہیں روک سکتے, یا اگر 10 روپے کلو کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو آپ باولا مچانا شروع کر دیتے کہ ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کر لیا, مہنگائی کو کنٹرول کیا. مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, نہ وہ یہ کر رہے ہیں, نہ ان کے پاس میکانزم ہے. اگر یہ دالیں لاہور میں, صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں, ایک آپ وزیر ختم کر دیں جس کو 5 لاکھ روپے آپ تنخواہ دیتے ہیں اور 5 لاکھ کا وہ پیٹرول کھا جاتے ہیں. 10 لاکھ روپیہ ایک وزیر ختم کر کے آپ دالوں پہ سبسڈی دیں, وہ 1 سال کے لیے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 1 روپیہ بھی کلو نہیں بڑھے گا. نہیں ہے تو پھر یہ جی وہ جو کما لیتے ہیں وہ تو آپ کہیں وہ تو پرتگال جانے ہیں نا پیسے, جو پاکستان میں رہنے ہیں. وہ 10 لاکھ روپیہ صرف آپ دے دیں دالوں کے لیے, ایک وزیر ختم کریں. نہیں تو پھر جو ڈی سی اے سی اس کام پہ لگائے ہوئے ہیں آپ نے, جن کے پیٹرول ہی نہیں مان, وہ پیٹرول ختم کریں. مہنگائی آٹو ہی 1 سال کے لیے ایک قیمتیں رکھیں دالوں کی, وہ 1 سال کے لیے رہیں گی. آپ اپنے وزیروں کو, اپنے بیوروکریسی کو تو پیسے کم نہیں کر رہے, ان کی تو جو سازشیں ہیں وہ تو کم نہیں کر رہے. تو پھر کس حساب سے آپ کو عوام کے لیے کہتے ہیں کہ عوام کو ہم ریلیف دے سکتے ہیں؟ کروڑ ڈیڑھ کروڑ کی گاڑی لے کے اس نے کیا کرنا ہے, جا کے ریٹ چیک کرنے.